بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے، یا دوسرا عقیدہ یہ بنا لیا تھا کہ 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو اس وجہ سے 40 دن عبادت کی تو ہمیں 40 دن ہی عذاب ہوگا۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے یا ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک شخص کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کا جو گناہ کیا ہے اس کی سزا دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ زنا جو ہے کہ قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ مطلب کیا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے تو اس کے گھر کی عورتوں میں سے کسی نہ کسی کو اس میں مبتلا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی کو گھر کی عورتوں میں زنا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ علماء فرماتے ہیں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، وہ اگر ہے بھی، اگر کوئی روایت کر بھی دیتا ہے، کتابوں میں درج بھی ہے، تو انتہائی کمزور ہے، انتہائی ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ گناہ ایک شخص کرے اور اس کی سزا دوسرے کو ملے، کیوں اگر ان کی گھر والی عورتیں اگر یہ کام کرے تو لازمی بات ہے زنا ہے، زنا ایک گناہ ہے، پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو گناہ مرد نے کیا اور سزا عورتوں کو ملے گی، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ جو زنا کرے گا سزا اسی کو ملے گی قیامت والے دن۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے بہت سے جگہوں میں یہ دیکھا بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ جو مرد زنا کرتا ہے اس کی گھر والی عورتیں اس میں ضرور بضرور مبتلا ہوتی ہے۔ تو یہ بات سچ ہو گئی کہ زنا پھر قرض ہے۔ تو اصل بات کو یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص جو اپنے آپ کو بدماش کہتا ہے، پستولے لے کر پھرتا ہے، بندوقیں لے کر پھرتا ہے، کلاشن کوپیں لے کر پھرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی اولاد بھی ہے ایسا ہی کام کرے گی۔ کیوں؟ باپ کو دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہیں، اور اولاد اس میں ہر درمی میں اتر آتے ہیں کہ باپ روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹھوکنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، گندے کام میں مبتلا ہوتا ہے، تو زنا ایک ایسا گندا کام ہے، کبھی نہ کبھی لوگوں پر یہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب لوگوں پر ظاہر ہوگا تو گھر والوں پر بھی ظاہر ہوگا۔ تو جو عورتیں ہیں وہ بھی اس کام میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ بھئی باپ ایسا کام کرتا ہے، بھائی ایسا کام کرتا ہے، تو لازمی بات ہے وہ بھی اس کام میں مبتلا ہو جاتی ہے، کوئی روکنے والا ہوتا نہیں ہے اس کو۔ اگر بہن ایسا کام کرتی ہے تو بھائی کس منہ سے اس کو روکے گی کہ بھئی تم ایسا کام نہ کرو؟ وہ کہے کہ تم خود اس طرح کام کرتے ہو تو مجھے کیوں روکتے ہو؟ اسی طرح اگر بیٹی ایسا کام کرتی ہے تو باپ روکے گا تو بیٹی کہے گی باپ تم اس طرح کام کیوں کرتے ہو؟ خود اس طرح کام کرتے ہو، ہمیں منع کرتے ہو۔ تو کس منہ سے وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو روکے گا؟ اگر جس علاقوں میں، جن گھروں میں ایسا کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس مرد کی طرف سے خود یہ کام ہوتا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی باقی لوگ یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اس کے گھر کی عورتوں سے ایسا کام کیا جائے گا، تو یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے یہ خلاف ہے کہ گناہ ایک کرے سزا کسی اور کو ملے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اگر مسلمان ہے اس نے نیکی کی ہے تو اس کو جزا ملے گی، اس کو اس کے بدلے جنت ملے گی، نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کا گناہ دوسرے پر ڈالا جائے گا، ایک شخص کی نیکی دوسرے کو دی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔